آج کے ہمارے درس کا آغاز ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے، اور یہ آیت نمبر 116 بالکل یہی آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 48 سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 جو ہے اسی کا تکرار ہے، دوبارہ یہاں پر وہ بیان ہوئی۔ تو آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ ایک منافق نے چوری کی تھی، تو اس کی چوری کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو اب وہ جو وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کو خبر نہیں ہے، ان پر ظاہر ہو گیا کہ حضور کو ہر بات کا اللہ نے علم عطا فرما دیا ہے، تو اب ان کی چوری پکڑی گئی۔ تو چوری کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن قابل معافی تو ہے، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، توبہ کرنے سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بس اس کی توبہ صحیح توبہ ہونی چاہیے نا۔ اگر اس میں بندوں کے بھی حقوق ہیں تو وہ بھی حقوق ادا کرنے چاہیے، پھر اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تو کوئی بھی گناہ ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہے، توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کے ہی مر گیا، تو اب اللہ کی مرضی، چاہے تو معاف کرے چاہے نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو معاف فرما دے، بندہ توبہ کے بغیر مر گیا، اس کی مرضی چاہے تو معاف کر دے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن اس نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ میں باقی تو سب کو معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا، لیکن مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو یہ یہاں پر تکرار آ گیا، پہلے بھی آیت بیان ہوئی، یہ یہاں بھی بیان ہوئی، اور اس میں بیان یہی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کے جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ نے اگر چاہا تو معاف کر دے گا، اگر اس پر کرم فرمایا، فضل فرمایا تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، زندگی میں توبہ کر لے تو چاہے شرک بھی کیوں نہ ہو، توبہ کرے سچے دل سے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس جرم کو وہ معاف نہیں کرے گا، اور جو گناہ اس سے کم ہوگا اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو بلا شبہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا۔ تو شرک گناہوں میں سب سے عظیم گناہ ہے، اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچائے۔ گناہ چھوٹا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، پکڑ ہو جائے تو چھوٹے پر بھی ہو جائے، تو بڑوں سے بھی بچنا چاہیے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ آیت پہلے بھی بیان ہو گئی، صرف مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی کہ مشرک کی معافی ہے ہی نہیں، جتنی مرضی توبہ کر لے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، اگر مشرک کی معافی نہیں ہے تو مشرکین حضور کی بارگاہ میں جو ایمان لائے اس کا پھر انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو جو بھی انسان گناہ کر لے، وہ شرک بھی کیوں نہ ہو، اس کی معافی ہے اگر وہ توبہ کر لے، لیکن بغیر توبہ کے اگر کوئی مر گیا تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ نے چاہا تو معاف ہو جائے گا، شرک کی معافی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، یہ مشرکین جو شرک کرتے ہیں، جو پوجا کرتے ہیں بتوں کی، ان بتوں کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ بت کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا یہ مشرک اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ عورتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ عورتیں کیوں کہا گیا؟ مشرکوں کے جو بت تھے وہ بت مؤنث تھے، لات، منات، عزا، یہ تینوں نام مؤنث ہیں، یہ عورتوں کے نام ہیں۔ تو جیسے ہمارے ہاں مؤنث بت کو دیوی کہا جاتا ہے، جینٹس بت کو دیوتا کہا جاتا ہے، ہندوؤں میں جیسے مشہور ہے، تو وہ دیویوں کی پوجا کرتے تھے مشرکین، اس لیے کہا کہ ان کی ایسی مت ماری گئی، یہ عورتوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ جس کو انہوں نے لات بنایا، عزا بنایا، منات بنایا، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی شخصیت ہی نہیں تھے، عورتوں کے بت بنائے اور ان کی پوجا کرنے شروع کر دی۔
تو اللہ نے فرمایا دیکھو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اب وہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے اس کی؟ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ صرف سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ شیطان کے کہنے پر کر رہے ہیں، شیطان نے ان کے دلوں میں ان کی عظمت ڈالی، شوق ڈالا، تو یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو انجام کیا ہے؟ لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان پر لعنت کرے۔ اس لیے ہم جب کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے بیزار ہوتے ہیں، عام طور پر کسی کے ساتھ ہمارا محبت والا معاملہ ہو اور ہمیں یہ ہو کہ ہم نے ماضی میں اس کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، وہ اپنے ٹائم پر آ کر اچھا نہ کرے تو ہم یہ لفظ عام طور پر بول دیتے ہیں، لعنت، لعنت ہو اس پر۔ یہ جائز نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم۔ اللہ کی رحمت سے ایمان والا محروم نہیں ہے۔ ہم خود سوچیں نا اپنے آپ کو کہ ہمارے اپنے عیب کیا کیا ہیں، ہماری اپنی برائیاں کیا ہیں، کتنی کمیاں، کتنی کوتاہیاں ہیں، اور ہماری ان غفلتوں پر، گناہوں پر اگر پکڑ ہو جائے تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے؟ لیکن اللہ پھر بھی اپنی رحمت عطا کیے جا رہا ہے، پھر بھی کرم فرمائے جا رہا ہے۔ تو جب ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی کوتاہیوں کے باوجود اللہ ہم پر رحمت برسا رہا ہے، رحمت کی برکھا برسائے چلے جا رہا ہے، تو ہم کسی دوسرے مسلمان کے لیے یہ آرزو کیوں کریں کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے؟ تو کسی مسلمان کے لیے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں فرمایا ان کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے کیا ہے؟ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اور شیطان نے کہا، اب یہاں پر لعنہ اللہ پر وقف لازم ہے۔ وقف لازم میم، چھوٹی سی میم ہوتی ہے، آیت کے درمیان جہاں کہیں آ جائے نا تو وہاں رکنا ضروری ہوتا ہے۔ اس رکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ایک بات مکمل ہو گئی ہے، اب اس بات کو اگلی بات کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، جوڑیں گے تو معنی میں خرابی آ جائے گی۔ اس لیے جہاں پر بھی میم آ جائے، صرف میم اکیلی ہو، وقف کی علامت نہ ہو، وقف گول علامت ہوتی ہے نا جہاں نمبر لگا ہوتا ہے آیت کا، اس کے علاوہ اگر آیت کے درمیان میں کہیں وقف لازم کی علامت میم آ جائے تو وہاں رک کر سانس لے کر پھر آگے پڑھنا چاہیے۔ اب لعنہ اللہ پر وقف ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اب وقف لازم کے بعد پھر آگے ایک اور بات شروع ہو رہی، وہ کیا ہے؟ وقال، اور شیطان نے کہا، کیا کہا؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا، یہ واقعہ قرآن کریم میں کئی بار ذکر ہوا، ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور بار بار پھر آتا رہے گا۔ شیطان نے کہا تھا، یا اللہ تو مجھے نکال رہا ہے، میں نے اس انسان کو سجدہ نہیں کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو مجھے نکال رہا ہے، میں ان میں سے ضرور ایک حصہ دوزخ میں لے کر جاؤں گا، یعنی میں انہیں گمراہ کروں گا اور گمراہ کر کے ان کو کفر تک لے جاؤں گا، اور یہ اس سبب سے یہ کفر میں، دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ چار اس نے، شیطان نے دعوے کیے ہیں۔ یہ آیت نمبر 119 ہے سورۃ النساء کی، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، پہلا دعویٰ۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزویں ڈالوں گا، تیسرا دعویٰ۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے، چوتھا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر دیں گے۔ تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نکال رہا تھا اپنی بارگاہ سے، اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں ان انسانوں کو دوزخ میں لے کر جاؤں گا، ان میں سے ایک بڑا حصہ لے کر جاؤں گا۔ اور پھر 4 دعوے اس نے کیے تھے، آج ان چاروں دعووں پر تھوڑا تھوڑا ٹائم لگا کر اس پر غور کیجئے گا۔ اس نے کہا میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، یعنی جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان پر مشتبہ کر دوں گا، کنفیوژن ڈال دوں گا، شکوک و شبہات ڈال دوں گا۔ جو نیکی کا راستہ ہے، جو تقوی کا راستہ ہے، پرہیزگاری کا راستہ ہے،
وہ مشکوک کر دوں گا کہ پتہ نہیں اس میں ثواب ہے کہ نہیں ہے، اتنا بھی ثواب نہیں ہے، اتنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ کون سا کوئی ضروری ہے، فرض واجب تو نہیں ہے نا۔ اب سوشل میڈیا پر آپ کو ایسے سو کالڈ اسکالرز ملیں گے جو یہ شور مچاتے ہوئے ملیں گے کہ بس فرض پڑھ لو، سنتیں کو واجب تو نہیں ہے، 2 صبح پڑھ لو، 4 ظہر کو پڑھ لو، 4 عصر کو پڑھ لو، اچھا ظہر اور عصر کی 2 بھی پڑھ لو، اچھا وقت نہیں ہے تو وہ 2 اکٹھی پڑھ لو۔ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، قسماً میں نام لینے کی عادت نہیں ہے مجھے، لیکن بڑے فیمس ہیں وہ لوگ اور بڑی پذیرائی ہے ان کی، مین اسٹریم میڈیا پر بھی ان کو بلایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے آپریشن کرنا ہے تو آپ ظہر کا وقت ہے تو آپ ظہر اور عصر کٹھی 2 پڑھ لیں، اپنی طرف سے ہی مسئلے گھڑ گھڑ کر لوگوں کو عجیب عجیب کنفیوژن میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایک تو وہ مسئلہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سفر میں ظہر اور عصر اس میں شوافع اور احناف کا اختلاف ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہاں وہ اصول ہے دونوں کے پاس، کچھ نہ کچھ دلیل وہ ہے، شوافع کے پاس بھی ایک دلیل ہے لیکن احناف کی دلیل بہت سٹرونگ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری دلیل کمزور، دلیل ہماری ہی مضبوط ہے کیونکہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور وہ حدیث مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہماری دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ تو لیکن یہ اختلاف کو بنتا تو ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی کہ ظہر کا وقت ہے، آپ گھر پر موجود ہیں، آپ نے آپریشن کرنا ہے، چلیں آپ ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، اچھا عصر کا وقت ہے، چلیں آپ ظہر بھی ساتھ پڑھ لیں، اچھا مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے، آپ کو کہیں کام پر جانا ہے، ڈرائیو پر جانا، اپنے شہر میں ہی ہیں، سفر پر نہیں جا رہے، تو آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں۔ اس طرح کی باتیں ڈال کر لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے۔ اب جب کنفیوژن پیدا ہوگی، کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ضروری تو نہیں میں ظہر کے وقت میں ہی ظہر پڑھوں، اتنے فالوورز ہیں اس بندے کے جو یہ بات کہہ رہا ہے، تو دل میں شک آ گیا، یہ ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور گمراہ کروں گا۔ جو فرض ہے اس کے متعلق کنفیوژن دلوں میں پیدا کر دی جائے تاکہ فرض کی اہمیت دل سے ذہن سے کمزور ہو جائے، اور جو حرام کام ہے اس کے بارے میں کنفیوژن پیدا کر دیا، نہیں اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ نے بانسری کی آواز پر کانوں میں انگلیاں ڈالی تھیں تو جو ساتھ حضور کے چل رہا تھا اس کو تو نہیں آپ نے کہا تھا کانوں میں انگلیاں ڈالو، لہٰذا اس سے ثابت یہ ہوا کہ نہیں، بانسری کی آواز میں کوئی ممانعت نہیں۔ اب کیا معنی کر دیا؟ یہ ہے گمراہی، ذہنوں میں کنفیوژن ڈالنا۔ امت میں آج تک یہی معنی ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے کانوں میں انگلیاں ڈالی بانسری کی آواز کی وجہ سے، اور جب تک آواز آتی رہی آپ نے انگلیاں نہیں نکالی، اور پوچھتے رہے آواز ختم ہوئی، آواز ختم ہوئی، اور جب آواز ختم ہوگی تو آپ نے انگلیاں نکال لیں، لہذا ثابت یہ ہوا کہ سرکار کو سخت ناپسند ہے، نہیں سننی چاہیے۔ اب وہ اسی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے شخص کہ بھئی وہ جو ساتھ تھا اس کو حضور نے نہیں منع کیا تھا کہ تو انگلیاں ڈالو، لہٰذا ہمارے لیے جائز ہے، سننے میں، بجانے میں، سارے معاملات میں، یہاں سے پھر وہ راستہ نکالا پاؤں رکھنے کا اور پھر لیٹ گئے اور پھر ساری چیزیں جائز کر دی، سارے میوزک انسٹرومنٹس کو جائز کر دیا۔ تو شیطان نے کہا تھا میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزویں ڈالوں گا۔ انسان کے دل میں لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی خواہشیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، زندگی کا پتہ نہیں کتنا جیوں گا، لیکن 100 سال کی پلاننگ ہے، ہم ایسی بلڈنگز تعمیر کر رہے ہیں اپنے لیے، ایسے ہم سہولیات اپنے لیے مینیج کر رہے ہیں، 100 سال بعد کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہ یو ایس کا ایک مشہور ڈانسر آپ نے سنا ہوگا، اس نے 100 سال سے زیادہ جینے کی پلاننگ کی تھی۔ جو ڈونرز اس کو اگر اس کے آرگنز خراب ہوتے تو وہ اس کو ڈونیٹ کرتے، اس کے لیے بھی اس نے ڈاکٹرز کا انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ بھی نہیں مرنے چاہیے، لیکن زیادہ جی نہیں سکا، جوانی میں ہی دنیا سے چلا گیا، بڑھاپا بھی اس کو نہیں صحیح طرح آ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان نے کہا تھا میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، لمبی امیدیں، لمبی آرزویں، لمبی پلاننگ، اور پینڈنگ کرتے رہنا کہ ٹھیک ہے نمازیں پڑھ لوں گا، میں ابھی بہت زندگی پڑھی ہے، ابھی تو میں نے دیکھا ہی کچھ نہیں، نمازی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے یہ گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہے، چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، چھوڑ دوں گا، اچھا کبھی نہ کبھی چھوڑ دوں گا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ تو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کا فریب ہوتا ہے، وہ انسان کو یہی کہتا رہتا ہے، اور بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں صوفیاء، جیسے کوئی اسٹیشن پر کھڑا ہے اور ٹرین چل پڑی، وہ کہہ رہا ہے ابھی تو سلو چل رہی ہے نا، میں پچھلے ڈبے میں جاؤں گا، اچھا یہ ڈبہ اتنا اچھا نہیں، اس سے بعد والا ڈبہ اچھا ہوگا تو اس میں جاؤں گا، آہستہ آہستہ کرتے پھر وہ رفتار اس کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے لیے کسی بھی ڈبے کو چوز کرنے کا آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے۔
اب وہ ٹرین کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور ٹرین کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ پلیٹ فارم چھوڑ کر نکل جاتی ہے اور وہیں پہ کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی جھوٹی امیدیں ہوتی ہیں جو انسان گناہوں کو چھوڑنے کا پروگرام جو ہے اس کو بھی تاخیر کرتا رہتا ہے، اور نیکیاں کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی تاخیر کرتا رہتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ تیسری اس کا جو دعویٰ تھا شیطان کا کہ میں ان کے دلوں میں یہ بات ڈالوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے، جیسے مشرکین کرتے تھے، جانوروں پر نشان لگا دیتے تھے، حلال جانوروں کا دودھ نہیں پیتے تھے، ان پر سواری نہیں کرتے تھے، ان کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اور بس چوتھی بات پر تھوڑی سی بات کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو انسان تبدیل کرتا ہے۔ آج انسان کتنا کچھ تبدیل کر رہا ہے، اپنی ظاہر کو، اپنی جنس کو، اپنی صورت کو۔ علماء اس کا معنی یہ بیان کرتے آئے ہیں آج تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت ہے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پیار کرو، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ لیکن اب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہو رہا ہے، جنس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب اس پر اتنا واویلا ہو رہا ہے، اتنا شور ہو رہا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور اس کے سپورٹرز جو ہیں بیرون ممالک میں بیٹھ کر یہاں پر فنڈنگ کر رہے ہیں اور اس پر فلمیں بن رہی ہیں، جنس تبدیل کرنے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کی پذیرائی دی جا رہی ہے، اور اس کو بھی انسانی حقوق میں سے ایک حق کے طور پر بیان کیا جانے لگا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا فریب ہے اور انسانیت کا بہت بڑا اس میں خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کریں گے، کیا ہوگا ان کے لیے؟ اور جس نے اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا مطیع بنا لیا، مطاع بنا لیا، یعنی جس کی اطاعت کی جائے، تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزوئیں ڈالتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہے۔ شیطان کے وعدے بھی دھوکے والے وعدے ہیں۔ اس کا یہ وعدہ دلانا کوئی بات نہیں، تم کچھ بھی کر لو، تم نے تو بخشا ہی جانا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر تم یہ گناہ کر رہے ہو تو دیکھا نہیں تمہارا فلاں دوست، فلاں پڑوسی، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ کر رہا ہے، تو کم از کم وہ تو نہیں کر رہا نا۔ تو انسان بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہو، اس سے بڑا گناہ گار شیطان دکھائے گا، یہ دیکھو یہ تو سے بڑا گناہ کر رہا ہے، تو بڑا شریف آدمی ہے، تو بڑا نیک ہے۔ حالانکہ تصور ہمیں حضور نے کیا دیا کہ جب تم نیکی کرو تو یہ مت سوچ کر مطمئن ہو جاؤ کہ میں نے یہ نیکی کر لی ہے، بلکہ متقین پرہیزگار کو دیکھو کہ وہ تم سے زیادہ نیک ہیں، وہ کتنے زیادہ تقوی میں آگے ہیں۔ اور جب گناہ کرو تو یہ مت دیکھو کہ تم سے بڑا گناہ گار کون کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ فلاں فلاں میرا عزیز تو ایسا گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو اس معاملے میں بڑا محتاط ہے۔ لیکن شیطان جھوٹی امیدیں اور آرزویں ڈال کر انسان کی دنیا اور آخرت خراب کرتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچائے۔ شیطان ہر وقت دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرتے رہو۔ حضور کی حدیث ہے ہر وقت شیطان وہ یہاں پر کندھے پر بیٹھ کر جیسے ایک سونڈ ہوتی ہے اس کی، وہ سونڈ ڈالتا ہے، سیدھی تمہارے دل تک پہنچا دیتا ہے اور وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کا یہ سلسلہ، یہ عمل کب رکتا ہے؟ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو۔ جیسے ہی اللہ کو یاد کرو گے، غور و فکر کرو گے، قرآن میں، حدیث مصطفیٰ میں، اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔